امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ آپ کہیے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اب یہ عقیدے کی بات تھی. قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے. جب سے اللہ ہے اس وقت سے قرآن ہے, اور جب تک اللہ رہے گا قرآن رہے گا. یہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. بولو آپ. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوڑے کھاتے رہے کتنے سالوں تک. ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے, یعنی ان کی روایت جنہوں نے خود دیکھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑا برستے ہوئے, کہ کوڑا ایسا ہوتا تھا اور کوڑا مارنے والا ایسا مضبوط اور طاقتور ہوتا تھا کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی پہ گرتا تو ہاتھی بھی چلا اٹھتا. لیکن یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے, اف تک نہیں کیا. اور ان سے کہا جاتا تھا کہ بس آپ خلق قرآن کے قائل ہو جائیے, آپ یہ کہہ دیجئے کہ قرآن مخلوق ہے تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے. ان کو بھی ترس آتا تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بات فرماتے تھے کہ ہاتونی من الکتاب والسنہ, میرے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دلیل لا کر کے پیش کرو تو میں قبول کرتا ہوں. 2-2.5 سال تک یہ سلسلہ رہا. اور کچھ درباری مولوی تھے جنہوں نے حکومت کو ورگلایا, دنیا دار مولوی جن میں تقوی پرہیزگاری نہیں. اس قسم کی آزمائشیں ہر دور میں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک آزمائش کی جگہ بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ ادھر بھی علماء ہیں, ادھر بھی علماء ہیں. کبھی نام کے ہوتے ہیں, کبھی حقیقت میں اہل علم ہوتے ہیں مگر تقوی والے نہیں. انہوں نے پڑھائی ہوا ہوتا ہے دنیا کی خاطر. اور اللہ نے جیسے ہر انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ اسلام اور کفر میں تمیز کر سکے, اسی طرح ہر مسلمان کو یہ تمیز دی ہے کہ وہ علماء حق کا اور علماء سو کے درمیان تمیز کر سکے. قیامت کے دن اگر کوئی مسلمان یہ کہے گا تو چھوٹ نہیں سکے گا کہ علماء کا اختلاف تھا, میں کیا کرتا. آپ کو کینسر ہو جاتا ہے, آپ کو کوئی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے, آپ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا اختلاف ہو گیا ہے, میں کیا کروں. میری امی کو کینسر ہو گیا ہے لیکن میں علاج نہیں کراؤں گا اس لیے کہ ڈاکٹروں کا اختلاف ہو گیا ہے. ایک ڈاکٹر کی رائے یہ ہے کہ دوائی دو اور دوسرے ڈاکٹر کی رائے یہ ہے کہ کیمیو تھراپی کراؤ. میں کنفیوز ہو گیا ہوں. اس کو پوچھیں گے, اس کو پوچھیں گے, اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور جہاں اطمینان ہوگا کہ نہیں یہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس پہ عمل کرتے ہیں. علماء نے میرے بھائیوں دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے دونوں کاموں کے لیے خون پسینے کو ایک کیا ہے, رات اور دن کو ایک کیا ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. آج دنیا میں جو شخص بھی دین کو آگے پہنچاتا ہے وہ اس لیے پہنچاتا ہے کہ علماء نے محفوظ رکھا ہے تو پہنچا رہا ہے نا. دین ہی محفوظ نہ ہوتا تو آپ آگے تبلیغ کیا کرتے, آپ آگے اشاعت کیا کرتے دین کی, آپ آگے دعوت کیا دیتے دین کی, آپ آگے تعلیم کیا کرتے دین کی, آپ آگے نشر کیا کرتے دین کا. علماء نے صحیح شکل میں محفوظ رکھا ہے تو اس میں سے آپ کہتے ہیں نا کہ بے حدیث میں یوں آتا ہے, اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر غیر علماء بھی بہت تقریر کرتے ہیں لمبی چوڑی, اس میں غلطیاں بھی بہت کر جاتے ہیں, لیکن جو باتیں صحیح وہ پہنچا رہے ہیں یہ علماء کی مرہون منت ہے. پوری امت علماء نے محفوظ کیا ہے تو آپ اس میں سے لے لے کر کے تقسیم کر رہے ہیں. جمے رہے 2-2.5 سال تک. خوف و ہراس کا عالم تھا اور شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت مل چکی تھی, یعنی
قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء فقہا یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس وقت اگر گول گول بات بھی کوئی کر جاوے تو اس کے لیے جائز ہے، اس سے کہ جان خطرے میں ہے. تو علماء حقہ میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اس رخصت پہ عمل کیا، لیکن اللہ دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ 1 2 3 4 کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ رخصت پہ عمل نہیں کرتے، وہ عزیمت پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کے دل دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں نے بھی رخصت پر عمل کر لیا تو یہ عقیدہ بگڑ جائے گا، اس لیے مجھے تو جمنا پڑے گا. اور بھی کئی علماء ہیں جو جمے، لیکن ان کے مقدر میں نہیں تھا تو ان کو شہادت نصیب ہوئی، ان کو شہید کر دیا گیا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام جلی حروف میں اس لیے لکھا جاتا ہے کہ طویل مدت تک انہوں نے جہاد کیا حکومت کے خلاف. کئی علماء تو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، دربار میں بلایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ مناظرہ کرو. کبھی کبھی بادشاہ تیش میں آ جاتا تھا، جلاد پہلے سے وہاں موجود، اور بادشاہ اپنے سامنے ہی سر قلم کرا دیتا تھا. امام احمد کو بھی پتا تھا کہ کبھی بھی میں جا سکتا ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو سخت گرمی میں امام احمد کو باہر میدان میں لایا جاتا تھا اور کوڑے برسائے جاتے تھے. اس وقت جیل میں جو ان کے ساتھ کوٹڑی میں تھے وہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ کے لیے رخصت ہے، آپ کو روزے نہیں رکھنا چاہیے، اس سے کہ آپ کی تو آدھی جان نکل جاتی ہے ان کوڑوں پر، اور پھر پیاس رہتی ہے کوڑے کھانے کے بعد رات تک. لیکن وہ عزیمت کا پیکر تھا، نہ نماز چھوڑی، نہ روزہ چھوڑا، نہ تہجد چھوڑی. اور خلافت تھی بنو عباس کی. تو کسی نے اس ابتلا سے گزرنے کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ان کو معاف کر دیجیے، آپ معاف کر دیجیے. تو حضرت امام نے فرمایا کہ یہ تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان والے لوگ ہیں، میں تو کوڑا گرنے سے پہلے ہی ان کو معاف کر دیتا تھا. لیکن غلبہ ہوا، غلبہ ہوا. شروع میں تو غلبہ ان کا تھا، مناظرے ہوتے تھے، بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جاتا تھا، خلیفہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا، اور 5 7 آدمی ادھر اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ادھر. لیکن کسی بھی مرحلے پر مناظرے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے شکست نہیں کھائی. اور غلبے کے زمانے میں ایسا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا تو ایسا لگ رہا تھا کہ امام احمد کے پیچھے کوئی نہیں ہے اور ان کے ساتھ پوری حکومت اور پوری دنیا ہے. تو امام فرمایا کرتے تھے کہ الفرق بیننا وبینہم الجنائز. یعنی فکر کتنی تھی امت کی کہ کہیں میرا انتقال ہو جائے تو اس وقت تو دیوار بن کر میں کھڑا ہوں، میرا اگر انتقال ہو جائے اور کوئی دوسرا آدمی کھڑا نہ ہوا تو لوگوں کا ذہن بناتے تھے کہ دیکھو حق اور باطل کے درمیان یہ جو جنگ ابھی ہماری چل رہی ہے تو یہ ادھر وہ باطل پر ہے، ہم حق پر ہیں. آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والے بہت ہیں، ہمارے پیچھے چلنے والے کوئی نہیں ہے یا کم ہیں، مگر حق پر کون ہے باطل پر کون ہے یہ سمجھنے کے لیے جنازے کو دیکھ لینا کہ حق والوں کے جنازے میں کتنے لوگ شرکت کرتے ہیں اور باطل والوں کے جنازے میں کتنے لوگ شرکت کرتے ہیں. تو باطل کو لے کر چلنے والے جو درباری مولوی تھے ان کا جب انتقال ہوا تو 25-50 آدمیوں سے زیادہ ان کے جنازے میں کوئی نہیں آیا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو مختلف روایتیں ہیں، 20 لاکھ تک کی روایتیں. باقاعدہ ایک خلیفہ نے اس میدان کو نپوایا کہ ناپو اس میدان کو، اس کی مسافت کتنی ہے، اور پھر ایک صف میں لوگوں کو کھڑا کیا کہ کتنے آدمی آ سکتے ہیں ایک لائن میں اور کتنی صفیں بن سکتی ہے. تو 20 لاکھ کا مجمع تھا اور جنازہ اتنا بڑا تھا، جنازہ اتنا بڑا تھا. حضرت نے فرمایا تھا کہ الفرق بیننا وبینہم الجنائز. کون حق پر ہے کون باطل پر ہے جنازہ بتلائے گا.
تو ایسا عظیم الشان جنازہ تھا کہ سینکڑوں افراد تو صرف جنازے میں آنے والوں کی تعداد کو دیکھ کر حق کا قائل ہوا اور مسلمان ہو گئے. سینکڑوں افراد جنازے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. لیکن غلبہ ہوا پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا, ڈٹے رہے. اور آگے ایسے خلفاء آئے کہ جنہوں نے حق کا اعتراف کیا اور وہ درباری مولویوں کو نکالا اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بہت شان و شوکت کے ساتھ دربار میں بلایا. بڑی قربانیاں ہیں میرے بھائی علماء کی. اصل میں علماء کی ہم کارگزاریاں سنتے نہیں, ان کی سوانے پڑھتے نہیں, اور بیان کرنے والے اکثر علماء ہیں, وہ ان کی سوانے سے واقف ہوتے ہیں. ان کو ذرا حیا آتی ہے بیان کرنے میں کہ کسی کو ایسا ہوگا کہ دیکھو یہ اپنی تعریف کر رہے ہیں.